को ज़्यादा ख़तरा है हमारा लोकस की वजह से। जो 25 years के बाद ये दुनिया में सबसे इतना बड़ा तादाद लोकस का जो हो रहा है, मई में या अप्रैल के एंड में यूनाइटेड नेशंस ने ये रिपोर्ट किया, हमने उस पर मुतालबात भी किए वफाकी हुकूमत से कि फेडरल जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, ये इनका काम होता है। हमने पिछले साल बजट के दौरान सदर जरदारी साहब ने इस लोकस इशू को भी उठाया, इसलिए हमने उस वक्त भी देखा कि ये मसला है और मसला रहेगा। उस वक्त हमने हुकूमत से अपील किया कि ये आपका काम है, आप कोई कदम उठाए, लेकिन वो वफाकी हुकूमत नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत ने वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सका। उनको 1 साल का टाइम मिला है तैयारी करने के लिए। वफाकी हुकूमत को 1 साल मिला है तैयारी करने के लिए। मार्च में सूबाई सिंध का और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो बात हो रहा था लोकस इशू पे, उस पे वफाकी हुकूमत ने वादा किया था कि वो हवाई जहाज भेजेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 93 में या 94 में लोकस का इस किस्म का हमला हुआ था, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इसलिए इस मुल्क के हारी, इस मुल्क के किसान की ख्याल रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ईरान से, यूएई से हवाई जहाज मंगवाए और शुरू होते ही इन सारे लोकस को मरवाए थे। ये दूसरा साल है और वफाकी हुकूमत नाकाम रहा है। ये दूसरी साल है जहां हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरा करे, और इस लोकस को कबैत करने के लिए वो अपना वादा पूरा करे। उन्होंने हमसे सूबाई सिंध से 6 जहाज़ों का वादा किया, 3 प्लेन्स का वादा किया। अब तक 1 जहाज आया है और उसके लिए भी कोई पायलट नहीं है। बलोचिस्तान में लोकस की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है और ज्यादा भी हो सकता है। वहां भी सूबाई हुकूमत को वो मदद नहीं दी गई, बलोचिस्तान की हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने मदद नहीं की। और हम अब मुतालबा करते हैं कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत वो कदम उठाए ताकि हम इस लोकस इशू को कंटेन कर सकते हैं। अब अपना तैयारी करें कि जब इनका ये ईरान से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से वो हमारे तरफ आएंगे ज्यादा तादाद में, तब भी हमारा तैयारी हो। उसके लिए सूबाई हुकूमत अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हमारा वफाकी हुकूमत आइन पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। आइन के मुताबिक किसकी जिम्मेदारी है? आइन के मुताबिक ये वफाकी फेडरल फूड प्लांट डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और हमारा वफाकी हुकूमत जैसे कोरोना में सूबाई हुकूमतों को सही तरीके से मदद नहीं कर रही, वैसे ही लोकस का मुकाबला करने के लिए वो सही कदम नहीं उठा रहे हैं। मैंने आपके चैनल्स को कुछ वीडियोस भी भेजे हैं और मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं कि ये कितना खतरनाक सिचुएशन है। ये इसी महीने के फुटेजेस है, तस्वीर है कंबर शदादकोट के। लोकस वहां के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये है तस्वीर लड़कानों का, ये है लड़काना का जहां हमारा शहर में लोकस पहुंचे। ये है खैरपुर, नवाबशाह, मटियारी, कश्मीर, जामशोरो, फिर से लड़काना। और मैंने आप सबके चैनल्स पे भी ये वीडियो फुटेज भी भेजा है। मैंने बलोचिस्तान का भी वीडियो फुटेज भेजा है, सिबी का फुटेज भेजा है, हैदराबाद का, दूसरे इलाकों का जहां ये लोकस हमला कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारा किसान के लिए मसला है, ये पूरा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वफाक सुस्त रवि का शिकार है। वफाक अब तक
سو رہا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق اپنا ذمہ داری اٹھائے, ہمارے کسان کو بچائے, ہمارا بہاری کو بچائے, اور اس ملک کا فوڈ سیکیورٹی جس کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا, جس کا امپیکٹ اس پورے ملک کا ہوگا. یہ صرف دیہات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس وقت اس پینڈیمک کے دوران ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایشو پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, ہر ایشو پہ وہ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جو نیشنل کرائسس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, جس میں اس قسم کا وبا ایک گلوبل پینڈیمک بھی کاؤنٹ کرتا ہے, جس میں ایک لوکس کا پلیگ جو 25 ایئرز میں سے سب سے بڑا پلیگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہر موقع پہ وفاقی حکومت سیاست کرتی ہے, پارٹیزان سیاست کرتی ہے, لیکن اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کا نقصان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ہم آپ سب کے تھرو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت فی الفور اپنا ذمہ داری اٹھا دیں. ایک منٹ, کون آپ پہلے 2-3-4 دن سے زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں, ان کے صحت کے حوالے سے بھی بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نہیں آئے, اپوزیشن لیڈر نہیں آئے. پہلے تو ملک سے باہر تھے, آپ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ اپوزیشن لیڈر کو آنا چاہیے. اب وہ ایک تاثر ہے کہ نیب میں کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے کرونا وائرس کا جواب دے کر, اب اگر قومی اسمبلی میں آتے تو پھر نیب والے سوالات اٹھاتے, حکومت سوالات اٹھاتی. اس لیے انہوں نے ڈاکٹر سے مشورہ لے کے وہ نہیں آئے. تو ان کے نہ آنے کا اور وزیر اعظم کے نہ آنے کا کتنا یہ برا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ کیوں اجلاس بلایا تھا پھر انہوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب نہ صرف اس ملک کا وزیر اعظم ہے, ہاؤس کا لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہے, اور اس کا کام کا حصہ, اس کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس نے سیشن میں آ کے قوم کے نمائندے کو بتانا ہے کہ اس کا پالیسی کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ ہمارا وزیر صحت بھی اس وقت ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب بڑا اچھا آدمی ہوگا, لیکن وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ہاؤس میں نہیں آ سکتا ہے. تو وزیر اعظم پہ یہ زیادہ ذمہ داری بنتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں آئیں, اپنا موقف پیش کرے, ملک کے عوام کو بتائیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہے, اس کا اثر کیا ہوگا, ہم کیسے مل کے اس وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم کیسے مل کے اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب جو چاہ رہا ہے اس وقت کے ملک میں ہمارے غریب, ہمارے نوکری پیشہ, ہمارے سفید پوش طبقہ, ہمارا مزدور, وہ اپنے جان کے ساتھ کھیلے, اپنے جان کو, اپنا صحت کو خطرہ میں ڈال کے وہ اپنا کام کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے, وزیر اعظم صاحب وہ تو اپنا کام نہیں کرے گا, وہ تو اپنا دفتر سے باہر نہیں نکلے گا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں پھرے, ہم not expecting him to do tours of the nation, لیکن جو آپ کا بیسک جاب ڈسکرپشن ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں جس کے لیے آپ تنخواہ لیتے ہو, وہ تو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے وزیر اعظم صاحب کے طرف سے. جہاں تک لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہے, اس کی پارٹی کا رہنما بھی وہاں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کافی دیر سے کینسر کی مریض ہے, اور امپارشلی اور بائی پارٹیزن طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ جب WHO کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں آپ سیشن میں نہ آئیں, تو میں نے تو اپنا پارٹی کے ممبران سے, نیشنل اسمبلی کے اور سینیٹرز کو تو منع کیا ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہے تو آپ سیشن میں تشریف نہیں لے کر آئے. لیکن وزیر اعظم صاحب پہ ضرور یہ ذمہ داری ہے, ڈبل ذمہ داری ہے. اگر آپ قیادت کر رہے ہو تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری بڑھتا ہے, اور خاص طور پہ جب وہ خود کہہ رہا ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ جان نکلے کام کرے, جان خطرہ میں ہو, صحت خطرہ میں ہو, تو وزیر اعظم صاحب کو سیشن میں آنا چاہیے. زرداری صاحب کا صحت کے مطابق صدر زرداری صاحب کا علاج
चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सदर ज़रदारी साहब का जो सेहत है वो जब वो इस्लामाबाद में यहाँ था तो उन ज़मानों से तो बहुत बेहतर है, लेकिन सदर ज़रदारी साहब की बहुत से अंडरलाइंग कंडीशंस हैं। डायबिटीज़ भी है, कार्डियक के इश्यूज है, बहुत से इश्यूज हैं, और वो सदर ज़रदारी साहब को भी इत्तेहाद करना चाहिए, और हम इत्तेहाद कर रहे हैं। पेशकश की हुकूमत को, मर्कज़ी हुकूमत को पैंडेमिक से मिलकर काम करने की, तो क्या उसके बाद आपसे किसी ने रब्ता किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या आप बाकी हुकूमत ने जो अब तक के इक़दाम किए हैं उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, ना कोई राब्ता मेरा कल की तकरीर के बाद तो नहीं हुआ, और आपने देखा कि हमने तो कहा कि आप अपना बैटिंग लाइनअप चेंज करें, आप जो वो सीरियस लोग सामने लेकर आए, और अफसोस के साथ कहने पड़ता है कि जहां उन्होंने एक तो वो बैटिंग लाइनअप भी वही रखा, और फिर वो जो उनके सीरियस लोग हैं वो ज्यादा सीरियस होने के बावजूद अनसीरियस लोगों की तरह तकरीरें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो एक वजीर साहब ने आज तकरीर सेनेट में किया वो अनएक्सेप्टेबल था, ना सिर्फ इस वबा और पैंडेमिक के दौरान, लेकिन मैं आपके थ्रू और बड़ा एक्सप्रेसिवली एक्सप्लिसिटली कंडेम करता हूँ ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। एक वफाकी वजीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम तो हर सूबे की बात करते हैं, लेकिन जब मैं सिंध का साथ चुनाव इंसाफी हो रहा है इसका बात करता हूं तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूं। जब मैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? जब हम बलोचिस्तान की पासमानदगी, जब हम बलोचिस्तान के साथ जो ज्यादती, जब हम बलोचिस्तान के साथ जो इंसानी हकूक का धज्जियां उड़ाए जाते हैं उस पे बात करते हैं, तो क्या आप कहते हो कि हम बलोचिस्तान का कार्ड खेल रहे हैं? जब मैं खैबर पख्तूनख्वा के लिए बात करता हूं, जब मैं साबिक फाटा के अवाम के लिए बात करता हूं, क्या मुझ पे इल्जाम लगता है कि मैं पख्तूनख्वा का कार्ड खेल रहा हूं? जब मैं गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाता हूं और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए और उनके हुकूक के मुतालबा करता हूं, तो क्या मुझ पे गिलगित बल्तिस्तान कार्ड खेलने के इल्जाम लगता है? जब मैं आजाद कश्मीर पहुंचता हूं और वो बातें करता हूं जो हमारा वजीर आजम डरपोक था, नहीं कर सकता था, तो क्या कोई मुझे कहता है कि मैं कश्मीर कार्ड खेल रहा हूं? मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस किस्म की बयानसाजी से पाकिस्तान की वफाक को नुकसान पहुंचाता है। इस किस्म के बयानबाजी से आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस किस्म का बयान देना जब हम नेशनल यूनिटी की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उस हाथ पर मुंह पे तमाशा लगा रहे हो, यह किस किस्म की सियासत है? क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? यह वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए, यह वक्त है कैंपेन करने के लिए। हम तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं पंजाब में कैसे इस वक्त अपना सियासी लोहा मनाऊं। हम नहीं सोच रहे हैं इस वक्त के हम इलेक्शंस कैसे जीतेंगे। हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जिंदगी को कैसे बचाए, पाकिस्तान के अवाम का सेहत को कैसे बचाए, पाकिस्तान के गरीब अवाम, नौकरी पेशा तबका, सफेद पोश के कमर तोड़ने से कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ दिलवा दे। और ये शख्स सियासी लोहा मनाने की बात कर रहा है। हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे बनाया। अब हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारे बातें कौम के सामने लेकर आए।
کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا, آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا. یہ ڈبیٹس جو ہے اس وقت نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں. مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو, جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا, کس نے اپروچ کیا, کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا, اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا. اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا, عمران خان کا نہیں, پی ٹی آئی کا نہیں, وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے نمائندے کو اس وقت اس پینڈیمک کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان کے عوام کی زندگی خطرہ میں ہے, ہمارا فرنٹ لائن ورکرز شہید ہو رہے ہیں. 11 ہیلتھ ورکرز اب تک شہید ہو چکے ہیں. 600 سے زیادہ پاکستانی اس وقت تک اس کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں. ہم نے ذمہ دار طریقے سے, غیر سیاسی طریقے سے, جس کنسنسس کے ساتھ اپنا عوام کا زندگی بچانا ہے, وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو پا رہا. میرا کوشش آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے دن سے کیا بیانات دیے, میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں جب مجھے پہلے موقع ملا نیشنل فورم پہ یہ بات لے کر آنا, میں نے کیا بات کیا اور اس کا جواب میں کیا کیا بیانات آ رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ کل جس طریقے سے آپ نے پورے اپوزیشن کو, پوری قوم کی بات سامنے رکھی, اس کے بعد کچھ جواب بھی آیا, حالانکہ وہ جو طے ہوا تھا بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اس کے برعکس ایک وفاقی وزیر کو انہوں نے موقع دے دیا, اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کی اس ایشو کے اوپر بھی بات نہیں مانی جائے گی. ایسی صورتحال میں پارلیمنٹ کے یہ دونوں اجلاس جو ہیں ان کی کیا افادیت ہوگی؟ دوسرا سر, وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے, اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں, جس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا. جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے, وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ اور ختم. بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے. حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا, ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے, ان کے لیے بہتر ہوتا. مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ٹیمپریچرز میں کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے, پارٹیزان شپ کو کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے, اس ملک کے عوام کا زندگی, اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں اپنا IMF لونز جو ہے وہ کیسے میں واپس دوں گا ایک دن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا پرائیورٹیز غلط ہے. اشرافیہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطالبہ نہیں کرتے, اشرافیہ لاک ڈاؤن اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اشرافیہ کا مطالبہ یہ تو پہلے دن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھائے, ہمارا جو انڈسٹریز ہے, ہمارا جو بڑے بڑے بزنسز ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور خان صاحب نے غریب کو استعمال کر کے, غریب کا نام کو استعمال کر کے, مزدور کا نام کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا ہے. خان صاحب نے کہا کہ وہ تو لاک ڈاؤن کا اس لیے, تو نقصان تو ہمارا غریب مزدور کا ہوگا, نقصان تو ہمارا نوکری پیشہ کا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں اب لاک ڈاؤن تو کس طریقے سے چلے, جب سے چلا اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب نے کتنے کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سے ملے, خان صاحب نے کتنے ارب پتی خرب پتی سے ملے, خان صاحب نے کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملے, اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے کتنے مزدوروں سے, کتنے ٹریڈ یونین سے ملے. اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خان صاحب غریب
मजदूर के मुतालबा पे काम कर रहा था, या खान साहब अशराफिया के मुतालबा पे, खान साहब इस मुल्क के अमीरों के मुतालबा थे, और खान साहब इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट के मुतालबा पे चल रहा था। हम समझते हैं कि अगर खान साहब गरीब की ख्याल रखता, मजदूर का सोचता, तो एक तो लॉकडाउन के दौरान उस तबका को सपोर्ट मिलता। हमें अपना गरीब तबका को, नॉट ओनली गरीब तबका को, नॉट ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन तबका को, नॉट ओनली बेनजीर इनकम सपोर्ट, लेकिन आपका नौकरी पेशा तबका को भी, आपका सफेद पेश तबका को भी सपोर्ट पहुंचाना पड़ेगा, कैश ट्रांसफर होना पड़ेगा। खान साहब ने सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को दिलवाया, किसी और को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर मिला तो अनिल मुसर्रफ को मिला, अगर मिला तो कंस्ट्रक्शन पैकेज के तरीके में खान साहब के ATM मशीन्स को रिलीफ मिला, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम को इस वक्त तक रिलीफ नहीं मिला। मैंने कल भी नेशनल असेंबली में मुतालबा किया था कि जो सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ पैकेज है, जिसके तहत हम सिंध के आवाम के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना चाह रहे थे लॉकडाउन के दौरान, जिसके तहत हम सिंध के आवाम की जो तनख्वाह है उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहते थे पैंडेमिक के दौरान, जिस कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के गरीब आवाम का रेंट माफ करवाना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम पाकिस्तान के अवाम की स्कूल फीस कम करना चाह रहे थे, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम यूटिलिटीज, पानी का, दूसरा का जो यूटिलिटीज है उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वफाकी हुकूमत ने हमारा एफएस को सैबोटेज किया। जब हमने ये नोटिफिकेशन के थ्रू किया, उन्होंने हमारा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। जब हमने उनको ऑर्डिनेंस भेजा, उन्होंने हमें अपना ऑर्डिनेंस वापस भेजा। मतलब सिंध के अवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया, एक या दूसरा बहाने पे डिले करवाया गया। तो अगर उनको ये रिलीफ नहीं मिला है अब तक, वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है। कल भी हमने मुतालबा किया था कि वो हमारा ऑर्डिनेंस पे साइन करे। आज हम फिर या कल हम फिर वापस भेज रहे हैं अपना ऑर्डिनेंस। वो एतराजात कर रहे हैं यूटिलिटीज पे। हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है, लेकिन इस वक्त हम डिबेट में जाएंगे, हम फिर से भेजेंगे। लेकिन आपने डिले किया है, आपने डिले किया है किसी न किसी एक्सक्यूज के वजह से, और हम मुतालबा करते हैं कि फौरन रिलीफ तो सिंध के अवाम को हमारा ऑर्डिनेंस के थ्रू रिलीफ तो, बाकी सूबों में भी यही ऑर्डिनेंस का कॉपी पेस्ट करके आप बाकी मुल्क के अवाम को भी इस किस्म का रिलीफ फौरन पहुंचा। जी सर, आप बता रहे हैं अब वो खुराक वाले कहते हैं कि हर हफ्ते हमारी ये मैंने जैसे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ, वादा किया था 6 जहाज के, 1 जहाज पहुंचा है, वो सफर में खड़ा है, अब तक कोई पायलट नहीं है। चले हम बुरे हैं, आप कह रहे हो कि हमसे तो पहले बात हो रहा था, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, जबकि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इस इशू को काफी देर से उठा रहे हैं। अब हम बुरे हैं क्या? आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी स्प्रेड हुआ, दूसरा तो वो भी बुरे हुकूमतें हैं, उन्होंने भी वफाक को नहीं कहा, या एक बार फिर वफाक अपना ही काम में नाकाम रहा है। ये आपके सामने है कि पिछले साल ये नहीं हुआ था। तब अगर वो एक्सक्यूज कर रहे हैं कि उनको पता नहीं, नए आए थे, उनको तो पता ही नहीं था ये हमारा जिम्मेदारी है, हमने उनको तब बताया था ये आपका जिम्मेदारी है, आइन के मुताबिक आपका जिम्मेदारी है, टाइम भी था, आप प्लेन्स भी बंदोबस्त करते, पायलट्स का भी बंदोबस्त करते, सब कुछ बंदोबस्त करते, पहले दिन पे इन सबको उड़ा देते। लेकिन हमें मुतालबात करने पड़े। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैंने सिंध में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पे, अब आपके सामने मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसके दरमियान मेरा सूबा का वजीर आला, मेरा सूबा का एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारा बयानात रिकॉर्ड पे है, इनका बहाने भी रिकॉर्ड पे है। इन्होंने तो हमें कहा था कि हम कोरोना का मुकाबला करने में सुस्त रवि का शिकार इसलिए थे कि हमारा एनडीएमए जो है वो लोकस का तैयारी कर रहे थे। अरे अगर एनडीएमए लोकस का तैयारी कर रहा था तो फिर जहाज कहां है? आपने एरियल स्प्रे क्यों नहीं करवाया?
یہ تو حقائق ہے, آپ کے سامنے ہے, اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے. اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں. وہ بھی نہیں آ رہے تھے اجلاس میں, اور جو حکومت کی اور اپوزیشن کی سنجیدگی ہے وہ بھی سامنے ہے. صورتحال میں کیا یہ اجلاس چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہے یا... آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ہی اس وقت وزیر اطلاعات شبلی فراز کی کابینہ اجلاس پر بریفنگ جاری ہے. لیجسلیٹو ایڈوائزر اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری شامل ہیں. وفاقی کابینہ نے نیشنل انسٹیٹیوشنل ٹیکنالوجی پرائیویٹ کے تمام ملازمین پر پاکستان اسینشیل سروسز مینٹیننس ایکٹ 1952 کے اطلاق کی منظوری دی. یہ منظوری 6 ماہ کے اطلاق کے لیے دی گئی ہے. پاکستان کابینہ نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے میں ممبر نیشنل اکاؤنٹس اور ممبر مردم شماری سروے کی تعیناتوں کی منظوری دی. ڈاکٹر بیراور جان ممبر نیشنل اکاؤنٹس جبکہ حیاض الدین کو ممبر مردم شماری سروے تعینات کیا گیا. کابینہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے معاملات میں بے قاعدگیوں کی درستگی کے لیے قانون کے مطابق آڈٹ سمیت مختلف انتظامی اقدامات کی منظوری بھی دی. اور وزارت قانون کے فروغ نسیم صاحب وزیر جو ہیں ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مل کر اور اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بڑا اہم ایشو ڈسکس ہوا بڑی تفصیل سے اور بڑی پارٹیسپیشن سے, جس میں کہ سرکاری اداروں میں بہترین افرادی قوت لانے, خصوصاً ان کی سربراہی کے لیے اندرون و بیرون ملک قابل ترین افراد کو سونپنے کی یقینی بنانے کے لیے کابینہ نے ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے, تاکہ کمیٹی سینئر لیول پر بھرتیوں کے حوالے سے موجودہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے سلسلے میں سفارشات آئندہ 1 ہفتے میں پیش کریں. اب اس میں خان صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو وہ ہر چیز کے لیے ٹائم لائن دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ کر لیا جائے گا. تو اس کو خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ہمیں ٹائم لائنز کے ساتھ اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اور انہوں نے وزارت قانون کو پھر یہ ذمہ داری سونپی کہ جو بھی اس میں متعلقہ قوانین ہے, جس میں کہ کمپنیز ایکٹ ہے, کارپوریٹ گورننس ایکٹ ہے, رولز ہیں, اور ایسٹر کوڈ میں ترامیم کے لیے سفارشات پیش کریں. پھر کابینہ میں گزشتہ ہدایت کے مطابق اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جو غیر قانونی طور پہ یعنی وہ تعیناتیاں جو کہ کابینہ کی منظوری سے نہیں ہوئی تھیں, اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی. کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق 12 وزارتوں میں خلاف ضابطہ تعیناتیاں کی گئیں. وزیر اعظم نے اس بات پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے تمام وزارتوں سے حتمی معلومات جمع کی جائیں تاکہ اس کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اور اس کے لیے بھی انہوں نے ٹائم لائن دی ہے 1 ہفتے کی. پھر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ بھی ایک پورا ایک انفارمیشن شیئر کی کابینہ کے ساتھ کہ اس وقت جو انیشیٹیوز حکومت لے رہی ہے اس مرض کو کنٹرول کرنے میں, اور جو ابھی یہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہے اس سلسلے میں بھی انہوں نے پروگریس رپورٹ دی کہ ملک میں عام طور پہ وہ کہ اس کو سراہا گیا ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں
لوگ تو خوش ہیں اس لیے کہ بڑے عرصے کے بعد سب کو باہر نکلنے کا موقع ملا اور لوگ خریداری بھی اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ سب، لیکن اس بات کا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ بات کابینہ میں بھی ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کی کہ دیکھیں جی یہ جو کیا گیا ہے اس نرمی کا، اس کو بنیادی طور پہ عوام کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ دھاڑی دار لوگ، وہ یومیہ اجرت کمانے والے لوگ جو کہ اپنی مزدوری کے سے رات کو اپنے گھر میں کھانا فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو اس میں ایک جو پہلا تاثر ملا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو احتیاط ہے اس کو بالکل بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل امپریشن ہے، یا تو یہ وجہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ بالکل ذرا تھوڑے سے غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپیل کی کہ یہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو ایس او پیز ہیں، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، جو سماجی دوری جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، یہ جتنے ایس او پیز ہیں، اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا جائے، بیکاز ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم ایک غریب ملک ہیں، اور اگر لوگ اسی طرح بیمار ہوتے گئے خدا نخواستہ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اسپتالوں کی جو کیپیسٹی ہے، ہماری جو باقی لمیٹیشنز ہیں، تو اس پہ برا اثر پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں میں ایک توازن پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ دیکھیں حکومت نہ ڈنڈے سے اس لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہر بندے کو ایک ذمہ داری، ایک نیشنل ذمہ داری ہے، اپنے خاندان کے لیے ذمہ داری ہے، اپنے ملک کے لیے ہے کہ ہم نے کس طرح، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گی، یہ بیماری کب تک یہ وبا رہے گی، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم، کئی ملکوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے کہ یہ احتیاط کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اس وبا سے کافی حد تک محفوظ رکھا ہے۔ تو اس وقت خاص طور پہ جبکہ چونکہ اس وبا کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت یہ پیک کر رہی ہے، یہ کسی بھی وقت پیک بھی کر سکتی ہے، تو ہمیں تو اپنے جو ہماری جو کیپیسٹی تھی اندر یا لاک ڈاؤن کرنے کی وہ تو ایگزاسٹ ہو گئی ہے، چونکہ ٹائم فریم نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ ہم اس کو مسلسل رکھیں، اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے کسی ملک، کوئی بھی ملک، امریکہ بھی ہو، انہوں نے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے، لوگ خود وہ مظاہرے کرنے باہر آ گئے کہ انہوں نے نکلنا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گیون جو دا سچویشن، کہ اگر ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے اگر کاروبار کو بھی چلا سکتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اس وبا سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں۔ ہمارے کس حد کب تک ہم حکومت ایک بہت ہی سخت معاشی اس کا حالت میں ہے، کیونکہ ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں، کب تک ہم جو ہے تو یہ پیسے دیتے رہیں گے اور سبسیڈائز کرتے رہیں گے؟ وہ تو پیسے تو وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہوں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بہت ہی مختصر وقت میں جو ہے تو ہم اس میں اگر ذمہ داری، احساس ذمہ داری، دیکھیں نہ صرف خود بھی اگر کوئی غیر ذمہ داری کی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ اس میں بھلا سب معاشرے کا بھلائی ہے کہ اگر سب احتیاط کریں۔ تو بنیادی طور پہ یہ باتیں ہوئیں۔ اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو جی پولیٹیکل بھی ہے۔ ایک تو یہ وفایا پچھلے ہفتے دو ہفتے سے پی ٹی آئی کی حکومت گورنر سے زیر کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے مختلف نام بھی زیر گردش کے بارے میں بتا دیں۔ دوسرا نیب کے حوالے سے آپ کی اپنی اتحادی جماعتیں اور آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے وزراء اور کاف لیگ کی طرف سے بڑے خدشات آئے، اور ایک وزیر نے تو یہ کہا کہ اگر ہماری عزت پر آگ ڈالا گیا تو کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو کیا اس نیب کے میں ترمیم کے حوالے سے آپ کس قسم کی کنسلٹیشن میں جا رہے ہیں؟ اور ایک پارلیمنٹ کا جو اجلاس چل رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر آئے پارلیمنٹ میں اور
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की काबीना इजलास पर ब्रीफिंग जारी है और दूसरी ही जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी